الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعد اللہ وعدہ اللہ کا الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال بھی نیک کیے لہم ان کے لیے مغفرت ہے واجر عظیم اور اجر عظیم ان کے لیے تیار ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جو منکر ہیں حق کے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں گھاٹا پانے والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم اپنے اوپر اذ ہم قوم جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے ان یبسطوا یہ کہ وہ کھول دے الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ فکف ایدیہم عنکم پس روک لیے ہاتھ ان کے ہم نے تم سے واتقوا
کرتے رہو. وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ کے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کا حق یہی ہے کہ توکل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 3 آیات کریمات وہی ہیں جو پچھلے سبق میں بھی آپ سن چکے ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنا لیں. اللہ رب کریم کی ہوئی تمام باتیں پتھر پر لکیر یا لوہے پر لکیر، کوئی بات بھی اللہ کی ہوئی کسی حال میں کوئی شخص بھی اس کا رد نہیں کر سکتا، خواہ کوئی ہو. اور یہی دراصل وہ بات ہے جو نہ معلوم کہ ہماری تفہیم کیوں نہیں ہو پاتی. اللہ رب کریم وہ ذات ہے کہ جس نے جو قوانین بنا دیے ہیں، جب اس نے وہ قانون بنائے اس وقت وہ فعال لما یرید تھا. جو اس نے چاہا وہی اس نے کہا، جو اس کا ارادہ تھا وہی اس نے کیا. تو یہ اللہ رب کریم کے طاقتور ہونے کی علامت ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتا. اور اگر زمانے میں کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کے فیصلے کے خلاف کروں تو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے خلاف کسی کو کرنے دیتا ہی نہیں. خواہ کوئی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی عالم ہو جاہل ہو، کوئی پیر مرشد ہو یا کوئی مرید ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو یا مذہبی رہنما ہو، کوئی کتنے بڑے عہدے پر کیوں فائز نہ ہو جائے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے. یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس میں انسان کسی حد تک اس کو ڈھیل دی گئی ہے، مکمل طور پر اسے آزاد نہیں چھوڑا گیا. یعنی ایک انسان چاہتا ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. اللہ نے اسے 2 ٹانگیں دی ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں ایک سے کام نہ لوں، ایک کھڑی کر دے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے. ٹانگیں دونوں اس کی ہیں
دونوں ٹانگوں پر نہیں کھڑا ہوں گا اور کھڑا بھی رہوں گا، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کسی حد تک تو آزاد ہے، لیکن مکمل طور پر انسان آزاد نہیں ہے۔ جس حد تک انسان آزاد ہے اس حد تک ہی اس پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں کہ یہاں تک ہے تو آزاد، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، چاہتا ہے کر لے، چاہتا ہے نہ کر۔ کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ جانور ہیں ہمارے پاس، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، ہر ڈیرے پر موجود ہے۔ آپ اس کو بھوکا رکھیں 2 4 10 دن، کوئی چیز نہ دیں، جب سمجھتے ہیں کہ اب اس کی بھوک نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھتے ہیں۔ وہ بھوکی رہ کر مر جائے گی لیکن کبھی نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس پر حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ اس حرام کے قریب نہیں۔ انسان کو بھی اس کسی حد تک آزاد چھوڑا ہے نا کہ تو کھا بھی، لیکن پابندی یہ لگائی تھی کہ تجھے کھانا ہے وہ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ تجھے وہ کھانا ہے جو حلال ہو اور طیب بھی۔ اگر تو حلال کے بعد طیب کھاتا ہے تو بالکل صحیح، کبھی مجبور ہو کر تو حلال کھا لیتا ہے، طیب نہیں ہے، تیری کوئی ایسی مجبوری ہے تو چلو، لیکن حرام سے منع کیا تھا کہ حرام کے قریب نہ جانا، حرام کے قریب تو نہیں جا سکتا۔ پابند کر دیا کہ یہ تیرے لیے پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے اندر تجھے رہنا ہے۔ لیکن انسان باوجود اس کے کہ وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، جائز نہیں، ناجائز ہے، پھر وہ کھائے، پھر کھاتا رہے۔ اور دلیل اس کے پاس یہ ہو کہ سارے کرتے ہیں، سارے کر رہے، سارے کھا رہے ہیں۔ یہ دلیل بھی بہت بڑی ہے نا کہ سارے جو کر رہے ہیں، وڈیرے بھی کر رہے ہیں، مرشد بھی کر رہے ہیں، پیر بھی کر رہے ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں، تو آخر سارے کر رہے ہیں نا۔ یہ ساروں کو سمجھ نہیں آئی، ایک کو آئی۔ بار بار یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے کہ مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد ہی بنانا چاہی تھی نا مدینہ میں، کیا کیا تھا؟ بچوں کی جگہ تھی وہ دینے پر تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، اس کی بات قیمت ہے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ جگہ ضرورت ہے، جگہ ہے، لیکن اس جگہ کو بھی ایسے ہی نہیں۔ اس لیے یہ بات دیکھنا کہ یہ جائز ناجائز، حق نہ حق کو دیکھنا حق بنتا تھا۔ ہمارے ہاں سارا ہڑپ اس لیے ہو جاتا ہے کہ دے رہے ہیں بھی اپنی مرضی سے، ہم کون سا کوئی اپنی مرضی سے۔ جی ان کو بھی چاہیے کہ وہ ابا جی کے نام پہ کر رہے ہیں، اماں جی کے نام پہ کر رہے ہیں، تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ اپنے ماں کے نام کی، باپ کے نام کی کوئی جگہ دینا چاہتا ہے، پابند کو کرے؟ نہیں جی، پابند نہیں کیا جا سکتا، کوئی شک نہیں۔ وہ دینا چاہے نہ دینا چاہے، لیکن ہم پہلے اس جگہ پر لے آئیں گے ان کو کہ تمہارے یہ ابا جی کے نام پر مسجد بنے گی، فائدہ پہنچے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے باپ کو فائدہ پہنچے گا دے دو، باپ تو مر چکا تھا ان کا، یتیموں کی جگہ تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ اصول ہیں جو اللہ رب کریم نے جب بنائے ہیں تو بناتے وقت اللہ رب کریم اس وقت بھی کسی کا پابند نہیں تھا، نہ اللہ رب کریم کو کسی کا اتنا پیار آ گیا تھا کہ اس پیار میں وقتی طور پر اللہ ڈھل گیا، بعد میں وقت گزرتے گزرتے چلو پیار کم ہو گیا یا اوپر نیچے کوئی غلطیاں ہو گئی کہ اب یہ تھوڑا وقت زیادہ گزر گیا ہے، حالات وہ نہیں رہے، حالات کوئی اور بدل گئے ہیں۔ اللہ کے لیے جو اس وقت حالات تھے آج بھی وہی ہیں۔ اللہ نہ اس وقت کسی کا پابند تھا نہ آج کسی کا پابند ہے۔ جب اس نے قانون بنایا تو قانون بناتے وقت بھی وہ فعال لما یرید تھا، اور یہ بات کہتے وقت بھی وہ فعال لما یرید تھا جب اس نے کہا تھا کہ لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کو کسی نے پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ تو اس وقت یہ بات کہہ دے، چلو کچھ وقت کے لیے پھر بعد میں بدل لینا، لا تخلف المیعاد، اس نے کہا کہ میں وعدے اپنے کا خلاف میں نہیں کرتا۔ تو اللہ وعدے کا خلاف کرتا نہیں، وعدے کا خلاف ہونے دیتا نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ قانون اللہ نے جو بنایا اپنی مرضی سے، اپنی ول سے آزاد ہو کر، کوئی کسی کی پابندی میں نہیں کیا۔ بار بار یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیسیوں باتیں اس وقت زمانے میں ہیں کہ وہ جب ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اور اس کو کسی اور مقام پر لے جاتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ اللہ پابند ہے کسی کا، اللہ پابند نہیں، وہ تو قادر ہے۔ قادر کہتے کس کو ہے؟ کبھی نہیں سمجھا کہ قادر کیا تھا۔ وہ قادر ہے کہ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، جو جس کے ساتھ اس نے نتھی کیا ہے وہ اسی کے ساتھ نتھی رہے گا، اس میں سے تبدیلی ہونا ممکن نہیں ہے۔ جو اصول اللہ نے بنائے ہیں وہ اصول انبیاء کے لیے بھی وہی، عوام کے لیے بھی وہی، کوئی برے سے برا بندہ ہو تو اس کے لیے بھی اصول وہی ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے جس چیز کو بنا دیا ہے وہ اپنے کام پہ لگی ہے۔ آگ کا کام اگر جلانا ہے تو وہ کل بھی جلا کر راکھ کر دیتی تھی، آج بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو جلانا ہے۔ ہاں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ روزانہ ہنڈیا بناتے ہیں، اس میں نمک ڈالتے ہیں، نمک نما ایک چیز آپ کے پاس ہے پھٹکڑی، آپ چھوٹی سی ڈلی ایک پھٹکڑی کی لے لیں، ہنڈیا کو اوپر رکھے، پھٹکڑی اندر ڈال دیں، ساری کوشش کر لیں، آپ کی ہنڈیا گلے کے نہیں، جا کر تجربہ کر لیجیے، وہ نہیں گلے گی، جیسے ڈالا ویسے ہی۔ کیوں نہیں گلنا اس کو؟ اس لیے کہ اب اس میں چیز ایسی ڈال دی ہے جس نے اس کو گلنے سے روک دیا ہے۔ وہ جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ ہانڈی پک کر تیار ہو جائے، وہ پک کر نہیں تیار ہو رہی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی کسی نے آگ باندھ دی ہے، کسی پیر صاحب نے دم کر کے وہ گاٹھ تویز کر کے آگ باندھ دی ہے۔ باندھا کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو رکھتے ہیں وہ گلتا نہیں، وہ گلنے نہیں دیتی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، آپ ہاتھ پر ہنڈیا چڑھاتے نہیں، اس کے اوپر حد کے مطابق نہیں، وہ گل نہیں رہی۔ تو یہ چیزیں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام نے جو باتیں واضح کر دی ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، ان میں تبدیلی
ہونا ممکن نہیں ہے. انسان اول آ گیا. انسان اول کے بعد اللہ رب کریم نے ایک سلسلہ چلا دیا. انسان اول کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ ولد تھا. ولد نہیں، تخلیق ہے. اس کے بعد ولد ہے. ولد تولید سے ہے. تولید کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے. اصلین ہوں گے تولید ہوگی. تولید ہوگی تو ولد ہوگا. یعنی آپ کسی بھی چیز ایک کو اٹھا لیں تو اس کی پڑتال کریں، جواب درست تبھی آئے گا جب پڑتال میں وہ درست ہوگا. پھر لکھنے والوں نے اس پر لکھا. آج بھی یہ سوال ہو رہا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ یہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ نہیں آتی، اس پر کچھ بتائیں. تو یہ جملہ آپ بعد میں سے نکالیے، اٹھائیے اور بھیج دیجیے جس کو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ نے ایک قانون بنا دیا. یہ اثبات التثلیث والے تھے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. نصارہ نے کہا ایک نظریہ، کچھ نے کہا کہ یہ اللہ ہی ہے اور کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ اثبات التثلیث والوں نے اس پر جو دلائل اپنے دیے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کے جواب میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا اثبات التوحید. یہ اثبات التثلیث کے رد میں لکھی گئی کتاب مولانا محمد گوندلوی علیہ الرحمہ نے لکھی تھی. اس میں انہوں نے یہ عبارت نقل کی کہ جب اللہ رب کریم اس بات پر پابند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تو بتاؤ کہ اللہ کی بیوی کہاں ہے؟ اس کا بیٹا کیسے جبکہ اس کی بیوی نہیں؟ قرآن. تو انہوں نے کہا چونکہ اس کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے، اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، اس کے لیے اصلین کا ہونا ضروری تھا ولد کے لیے. یہ ولد ہے نا، اللہ کا بیٹا کہا، ولد کہا، ولد کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے. لہذا انہوں نے اس کتاب میں یہ بات ثابت کی کہ اصلین میں ایک مریم ہے تو دوسرا جبریل ہے. جس کا رد لکھتے ہوئے حافظ عنایت اللہ عصری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی عجون زمزم فی میلاد سے عیسیٰ ابن مریم. اس کے علاوہ اور بھی کتنی کتابیں، تقریباً کوئی 33 رسالے ہیں حافظ صاحب کے اس کے اوپر. لیکن وہ چونکہ اب جو کچھ سارا سلسلہ ہے وہ تو آپ کے سامنے کہ کدھر گئی حرج ہے، لیکن اس حافظ نے جو کچھ اس میں لکھا، اس نے یہ بات واضح کی کہ اللہ کے بندوں یاد رکھو، جیسے ولد کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں، فرشتے میں، جبریل میں یہ طاقت نہیں ہے. اگر یہ طاقت ہوتی تو جب یہ آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھاتے. شکل کس کی میں تھے؟ انسان کی. انسانی شکل میں تھے. ابراہیم جد الانبیاء نے نہیں پہچانا. ان کی بیگم وہاں کھڑی ڈر رہی تھی کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہے. بیگم پریشان ہے دیکھ کر. انہوں نے کہا ہم تجھے ایک خبر دینے آئے ہیں. وہ خبر دے کر چلے گئے. گویا جب جبریل خبر دینے آتے ہیں، جب فرشتے اللہ کے خبر دینے کے لیے آتے ہیں، وہ نبی کے پاس بھی آئے تو وہ غیر فطری کام نہیں کرتے. اگر وہ مریم کے پاس آیا بشارت لے کر تو غیر فطری کام کرنے نہیں آیا تھا. یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. کم
سے جب بات کرتے اتنا تو خیال ہونا چاہیے تھا. آج وہ سورہ حجرات کی ایک آیت میاں صاحب نے پیش کر دی، بالکل صحیح ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. بار بار آپ یہ باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، لیکن کوئی نہیں خیال کرتا کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے. یا ایھا الناس کہا ہے. انسان تخلیق ہوئی تو اس کے بعد جو تولید والے ہیں ان کی بات آ گئی. خود بخود انسان یہ فطرت سلیم اگر ہے آپ کے پاس تو یہ یقیناً عقل سلیم بھی اللہ نے عطا کی ہوگی. یہ آپ سوچئے کہ کس کی بات ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. قرآن کہتا ہے. نصارہ کا سوال نہیں بنتا تھا اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ مبارکہ کو پیش کیا. آپ کے ماننے والوں کو بھی چاہیے تھا کہ اس وقت سوال اٹھا دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی سے سیدہ مریم کو کدھر لے جاؤ گے، عیسیٰ کو کدھر لے جاتے ہیں. آخر سوال تو اٹھتا تھا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز ضعیف روایتیں ہیں اس لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نصارہ کا وفد آیا انہوں نے آ کر یہ سوال کیا من ابو ہو، کہ سیدنا عیسیٰ کا باپ کون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز سے ارشاد فرمایا لا یشبہ الولد الا اباہ. لا یشبہ الولد الا اباہ. نہیں تشبیہ دیا جاتا ولد مگر اپنے باپ کی طرف. یعنی باپ ہمیشہ، بچہ ہمیشہ باپ کے مشابہ ہے. اگر عیسیٰ اللہ کے مشابہ ہے اللہ کا بیٹا ہے، اگر انسان کے مشابہ ہے انسان کا بیٹا ہے. آخر اس میں کون سی بات ہے جس نے اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا؟ موضوع نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ رب کریم نے ایمان والوں سے کچھ وعدے کیے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کا پابند ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ آج کے سبق میں جو وعدہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وعدہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. گویا ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ اللہ نے بتا دیا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم یہ کدھر سے لے آئے کہ وہ ساری زندگی گناہوں میں لت پت تھا، آخر میں آ کر ایک تفہیم نہیں تھی تو تسلیم ہے. تفہیم ہو جانے کے بعد اس نے اپنا رستہ جو اپنایا وہ صحیح ہے. اللہ برکت دے، توفیق عطا فرمائے. اچھی بات ہے. ایمان کے بعد عمل صالح کا موقع ملا، بہت اچھا. نہیں ملا تو مقدر اس کا. لیکن ایک انسان پوری زندگی عمل نہیں کرتا ہے، اللہ چاہے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں اللہ کی اپنی کوئی شک اس میں نہیں کہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ جو اچھا عمل کرنے والا ہے اس کی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہے. اس کی نیت اور ارادے کو یا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. گویا ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے ظاہر کو دیکھا، باطن سے ہم واقف نہیں، یا واقف ہیں تو ہم نے خواہ آنکھیں موند لی ہیں. اگر ہم واقف ہو کر آنکھیں موندنے والے ہیں تو ہم بھی مجرم ہیں، یہ سمجھ لیجیے. میں نے عرض کی تھی کہ ایک آدمی مسجد بنانا چاہتا ہے. آپ کے سامنے ایک معاملہ آ گیا کہ جی مسجد کی تعمیر ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ سے تعاون کا طلبگار ہے، آپ کا حق ہے تعاون کرنا، ضرور تعاون کریں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں ضرورت نہیں، پہلے سے جگہ ایک موجود ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، جگہ جن کی حیث میں اور رشتہ دار موجود ہیں، یہ ایک نہیں
کتنی باتیں ہیں جو آپ کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر جانتے نہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس وجہ سے یہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تفہیم ہو چکنے کے بعد پھر آپ اس لیے آنکھیں بند کر لیں کہ اگر بنا کے رہے مسجد کی رہا تو یہ ظلم ہے اور آپ ظلم کے حصہ دار ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گواہ بنانے کے لیے آیا۔ شہادت دینا اچھی بات نہیں ہے، گواہ بننا برا ہے کسی کے لیے۔ ایک آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا فلاں اونٹ اپنے اس بچے کے لیے کہ کل کو اس کے کام آ جائے گا، آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا باقیوں کے بھی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا میں ظلم پر گواہ بننے نہیں آیا، ظلم پر گواہی محمد رسول اللہ کی نہیں۔ تو رسول اللہ کا امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جہاں پتہ ہو کہ ظلم ہے، پھر اس ظلم کرنے والے کے لیے وہ رستہ ہموار کرے تو وہ بھی اس ظالم کا برابر شریک ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہے تو بھی، مظلوم ہے تو بھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم ہے اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو روکو، نہیں تو کم سے کم اس کے ساتھی تو نہ بن جاؤ، یہ تو محبت اس کی رکھو کہ میں تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا، اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تم نے اس کا ساتھ دیا ہے تو سمجھ لو کہ ظالم کے ساتھی بن کر تم نے ظالم کی مدد نہیں کی، بلکہ ساتھ دے کر تم نے مظلوم کے اوپر مزید ظلم ڈھایا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو ظالم تو ظالم ہے، لیکن ظالم کا ساتھی بھی اسی کے ساتھ اتنا مجرم ہے جتنا وہ مجرم ہے، اور جتنا ظلم کرنے والے کا ظلم ہے اتنا ہی اس کے حمایتی کا، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی کہ اب اس کے ساتھی اور ہو گئے تقسیم کر دینا، ایسا نہیں ہے۔ اتنے اپنے حصے کا وہ الگ الگ لے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان کے بعد عمل کرتے ہیں صالح، اللہ کا ان کے لیے وعدہ ہے۔ دیکھیے بھائی وعدہ جو ہے، وعدے کی پاسداری لازم ہے، وعدے کی پاسداری حکم ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وعدے کی پاسداری نہیں کی مجرم ہے۔ تو اللہ نے خود ایک وعدہ کیا، اپنے ذمے لیا کہ میں اس وعدے کو پورا کرنے، وعدہ کرتا ہے اللہ وعدہ کرے اور وعدے کے خلاف بھی وہ اللہ خود کرے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح تیرا کام ہے، مغفرت اور اجر عظیم میرا کام ہے۔ تیرا کام ہے تو اپنا کرتا جا، لیکن یاد رکھ کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، یہ توفیق میری نہیں مگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ تیرا کام تھا
کہ تو جو کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر صحیح سمجھتے ہوئے کر. یہ تیرا اختیار تھا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ رب کریم خود ایک وعدہ کر رہا ہے تو یقیناً اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کا خود پابند ہے، اور یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ہاں، انسان اپنی زندگی جو اس کی ہے اس میں اس دگ و دو میں لگا رہے. کب تک؟ جب تک اس کا یہ جان اور جسم دونوں الگ الگ نہیں ہو جاتے. یعنی زندگی کے آخری وقت تک یہ اس کام میں لگا رہے کہ ایمان اللہ پر کامل رکھے اور عمل صالح کرے. دوسروں کو تکلیف کا باعث بننا، دوسروں کی مصیبت کا باعث بننا، دوسروں کو دکھوں میں مبتلا رکھنا، یہ خوبی ہے، خامی تھی. تو ان سے بچنا حق تھا. یہ عمل صالح نہیں تھا. صالح عمل کرنا اس کا اپنا کام تھا. عمل صالح کرتا. ہاں، عمل صالح کرنے کی کوشش کی انسان نے، سمجھا کہ کوئی معاملہ اور نکل آیا ہے تو ظاہر ہے اس پر تکلیف اٹھانا پڑے گی. تکلیف اٹھائے گا. یہ تکلیف کا بھی نتیجہ اس کے لیے کتنا بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھو، انسان کوئی چیز اپنی خود رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے. جب تک وہ تلاش کرتا رہتا ہے اپنی رکھی ہوئی چیز، اللہ رب کریم کے ہاں وہ اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. اللہ رب کریم کے ہاں وہ اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. تو ایک انسان کام کرے اچھائی کا، نیکی کا، رستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تکلیف کا باعث بن جائے معاملہ، تو انسان اس پر پھر مقابلہ کرتا رہے، ڈٹا رہے. کب تک؟ جب تک زندگی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پریا ہوتا جانیے جدا توڑ چڑھ، مطلب وہ توڑ چڑھنے تک کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے 15 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے. اپنی خوبیاں انسان جب گنتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے اتنی مدت گزر گئی مجھے، جتنی بھی گزر گئی ہے آپ ابھی زندہ ہیں. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر، مغفرت اور اجر عظیم. اس مغفرت اور اجر عظیم کے وقت تک پہنچنا ہے تو تب نہ. درمیان میں ہی چھوڑ گیا تو نتیجہ کیسے صحیح مل سکتا ہے؟ درمیان میں چھوڑا ہوا کسی کام کا نہیں ہے. کام کا وہ ہے جو اینڈ تک پہنچے. فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جو منکر ہیں، وہ لوگ جو کافر. کافر کون؟ جو حق کو سمجھ کر چھپا گئے ہیں، جنہوں نے مانا ہے زبان سے، دل میں جگہ نہیں تھی. والذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہو گئے حق کے. حق ان تک پہنچ گیا، حق کا انہوں نے اقرار کر لیا، لیکن پھر انہوں نے اس کو چھپا دیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے. اب اللہ کی آیات کون سی ہیں؟ ایک نشانیاں ہیں جو پورے زمانے میں ہیں اللہ کی، کہ زمانے میں انسان چلے پھرے دیکھے کہ پچھلی قومیں تھیں، کتنی بڑی قومیں آئیں، کتنے بڑے انہوں نے نظام بنائے تھے. ہم آج جس کو ترقی کا زمانہ کہتے ہیں، اس سے بڑے ترقیوں کے زمانے گزر چکے پیچھے. لیکن وہ ترقیوں کے زمانے جو گزر چکے ہیں، آج کدھر گئے وہ ساری ترقیاں؟ یہ ترقی جو آج ہماری ہے یہ بھی نہیں رہے گی. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی کے زمانے میں ہیں، وہ ترقیاں ان کی نکل گئی، ہماری بھی چلی جائیں گی. آج وہ اللہ کی آیات کو ہم نے جھٹلایا، یعنی ان کا نظام دیکھ کر بھی ہمارے کان پر جون نہیں رہی. ہمارے کان پر کبھی جون نہیں رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ زندگی کیا ہے. میں کئی بار عرض کر چکا،
آپ بار بار یہ عام باتیں ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، خود کرتے ہیں، کہ کبھی خیال کیجئے یہ جڑواں حدثے ہیں، جیسے آج کل 2020 گزر گیا، 2121 ہم میں سے کوئی نہیں دیکھے گا، 2121 ہم میں سے کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور میں کئی بار یہ بات بھی عرض کر چکا جہاں مجلس میں بیٹھتا ہوں کہ بھائی کبھی دیکھیے، ہم میں سے اگر 2121 نہیں دیکھنا، یقین ہے اگر اس بات پر، تو پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارا اس کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ یقین ہے کہ دیکھنا نہیں، لیکن پھر بھی اکٹھا اسی کو کر رہے ہیں، جتنا فکر ہے سارا اسی کا۔ ہمیں مسجد کے ممبر کو بھی اگر ہم سنبھال رہے ہیں تو کس لیے؟ کہ ہمارے پاس رہے، یہ مصلی ہمارے پاس رہ جائے، یہ زمین کا ٹکڑا جو بہن کا حصہ ہے میرے پاس کسی طریقے سے رہ جائے، یہ دوسرے کا حصہ ہے کسی طریقے سے اس کے پاس نہ چلا جائے، نہیں کبھی فکر ہوئی۔ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے مل جائے، میں بنا لوں، میں اکٹھا کر لوں۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا جو 21 تک ہو، سوال کس لیے رہا؟ ان بچوں کے لیے نہیں دیکھیں گے، خدا نہ کرے ان میں سے کوئی اس وقت تک بچ گیا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ تو اپنے سے کیا اس کے بچے اس سے تنگ ہوں گے کہ مر جائیے کہیں کسی طریقے سے۔ کبھی سوچا ہے یہ ہم نے؟ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، کون موجود ہے اس وقت جو زمانے میں دیکھیے کوئی نہیں نظر آتا۔ جو 1919 میں پیدا ہوئے تھے کوئی ہے زمانے میں جو آج نظر آ جائے ہمیں؟ ہم 19 صدی کی پیدائش تو 20ویں صدی کی ہے ہی نا ہم، لیکن کوئی دیکھے کہ 1919 جو گزرا تھا اس میں کوئی ہے آج زمانے میں جو ہمیں نظر آتا ہے تو جا کر دیکھیے اس کی حالت کیا ہے، جو کہیں اگر مل بھی جائے تو دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ تو میرے بھائی کتنی زندگی ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ گویا یہ فکر اگر لاحق ہو گئے نا انسان کو کہ بھئی میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، آج جو کچھ میں بنا رہا ہوں، جن کے لیے بنا رہا ہوں، 100 سال بعد یہ بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس کو استعمال کر پائیں، تو میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ ظلم اپنے لیے۔ ہاں 100 سال پہلے جو مرے کوئی اٹھا ان میں سے، 200 سال 400 سال 1000 سال پہلے جو دنیا سے چلے گئے، کوئی ہے جو اٹھ کے آ جائے یہ میں کبھی سوتا تھا، کبھی یہ میرے پاس ہوتے تھے؟ ہے کوئی نہیں، کوئی ہے کبھی نہیں۔ جب آنا بھی کسی نے بھی نہیں اور ہم نے چلے ہی جانا ہے ہر صورت، جن کے لیے بنا رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، تو پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب انسان کو چاہیے یہ تھا کہ آج جتنا کچھ یہ میں جتنا بڑا بادشاہ بن جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے وڈیرے آج کل ہیں، سارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں یا مذہبی رہنما، وڈیرے جتنے ہیں سب کو دیکھ لیجئے یہی صورتحال ہے۔ اچھا ان وڈیروں میں سے کوئی، میں ابھی عرض کر رہا تھا وہ مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی، وہ خود تو آئیں گے نہیں، کتاب کو بھی کسی طریقے سے سنبھال کر چلے گا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کتاب میری نکل آئے کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنے والے نے لکھ دیا، آگے جواب بھی آ گیا، اب کیا کریں اس کا؟ نے کہا جماعت میں نام قائم رکھنے کے لیے کتاب جو ہے وہ، مجھے پتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جائے گی اور دیکھیں گے۔ آج اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں ہم، خدا کے بندوں کو بھی سوچا بھی ہے کہ جس حدیث کی تم بات کرتے ہو کوئی ایک بات بندہ پیش کر دے تم 20 اس کی چیزیں لے آتے ہو کہ جی ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کی باتیں ہیں وہ بریلوی لوگ کرتے ہیں، ہم نے وہ اس کی باتیں ہیں
اس میں سے کوئی حدیث کسی نے پیش کر دی نہیں جی وہ ضعیف حدیث ہے، میں اس کا حوالہ پیش کیا جو سارا ضعیف حدیث ہے، اس میں ضرورت نہیں۔ بھئی آپ نے اگر وہ ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، کم سے کم علماء مل بیٹھتے، آپ نے صحاح میں سے بھی نکالا کہ یہ کیا ہے، یہ جی اب بعد میں جو صحیح احادیث نکالی گئی ہیں یہ وہ ہے۔ اچھا ان میں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد یہ آئے ہیں انہوں نے اس میں سے کھنکالا ہے تو یہ ضعیف حدیث نکل آئی، تو پھر قابل عمل ہے کیا؟ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سارا سلسلہ ہی ایسا ہے، کتاب اللہ سے دوری، اللہ کی ان آیات سے تو مکمل دور ہو چکے ہم، یعنی نہ ہم نے اللہ کے قانون کو پڑھا سمجھا اور اس کے مطابق ہوئے، نہ ہی ہم نے کتاب اللہ کے مطابق اللہ کی ان آیات کو سمجھا پڑھا اور ان کے مطابق ہم ہو سکے۔ تو جب دونوں سلسلوں سے ہی ہم نکل گئے ہیں تو پیچھے سوائے باتوں کے رہ کچھ نہیں گیا، اور باتیں ہی حدیث ہوتی ہیں، پھر ہم اہل الحدیث ہی ہیں، کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ باتیں رہ گئی ہیں، عمل کے کورے ہیں۔ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دوزخی ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے اور انکار کیا ہے وہ دوزخی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے نہ ہی ڈوبا دے کر اللہ نے نکالنا ہے، نہ ہی اس وقت رسول اللہ کی سفارش آنی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش آئے گی، نہ وہ صلیب پر چڑھ کر اپنی امت کو بخشا گئے، نہ ہمارے نبی نے سجدے میں سر رکھا اور اس کے لیے وہ بخشائش والا معاملہ سارا کروا کے چلے گئے کہ اب وہ بھی آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں، وہ اپنے نبی کے نام پر آزاد ہیں ہم اپنے نبی کے نام پر آزاد ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ خیال کرتے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، فرمایا کہ جب ایمان والوں کا خطاب آ جائے تو پھر کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ آگے کوئی حکم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة